أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلے دروس میں جیسے بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے دو قسم کے انسانوں کو بیان فرمایا، ان کی مثال پیش کی. ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کا فرما بردار تابعدار مان کر چلنے والا، اور اگر آپ کو یاد ہو ان کو اللہ پاک نے جس لفظ سے تعبیر کیا وہ کیا تھا؟ عبد منیب. عبد منیب، منیب کے معنی فرما بردار. اور عبد منیب کی اللہ پاک نے دو مثالیں دی، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. اور جب بندہ عبد منیب بنتا ہے تو پھر اللہ پاک کی نعمتوں کی بارش ہوتی. دوسری مثال دی اللہ پاک نے اس طبقے کی جو غیر منیب ہے. غیر منیب جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی رضامندی سے اس کو کوئی واسطہ نہیں، بلکہ اس کا مزاج، اس کا ذوق، اس کی خواہش، اس کی ترتیب پوری ہو جائے. اور جب بندہ غیر منیب ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے، سزا آتی ہے، سرزنش ہوتی ہے، ہلاکت آ جاتی ہے. اور اس کی مثال بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی قوم سبا کی، جو اس سورت کا نام ہے، کہ اتنی خوشحالی میں، اتنی راحتوں میں، اتنے آرام میں، رہائش کا علاقہ، آنے جانے کے سفر کی سہولتیں، سب چیزوں میں وارے نیارے نوازے گئے. لیکن بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اس پر ناقدری اور ناشکری کی باتیں شروع کرتے. بھئی ایک قسم کا ماحول دیکھ کر تو ہم اکتا گئے. ہر وقت باغ ہے، پھول ہے، پھل ہے، خوشبو ہے، یعنی جو بڑی نعمتیں تھیں اس کو استعمال کر کے کہا کہ یہ تو ایک ہی جیسا ہے، اس کو تو دیکھ دیکھ کے اکتا گئے. تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری جب آئی تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، منتشر کر دیا، اور افسانہ کہانی بنا دیا. ان کو کہاں چلے گئے، کیا تھے، کیا نہیں تھے، سب قصے، کہانیاں، افسانے بن کے ختم ہو گئے، چلے گئے. اب ان کا جو یہ انجام ہوا، یہ جو پکڑ آئی، آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا سبب بیان کیا. ایسا اس قوم کے ساتھ کیوں ہوا، یا نافرمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی سبب فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. یقیناً ان لوگوں کے بارے میں ابلیس یعنی شیطان نے اپنے گمان کو بالکل سچا پایا. فَاتَّبَعُوهُ، اور ان لوگوں نے اس ابلیس کی اتباع کی، اس کے پیچھے چلے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں ایمان والوں کا ایک طبقہ اس سے بچ کر رہا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اب شیطان کو ان پر غلبے کا موقع اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ شیطان بھی تو اللہ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو اس کو روک لے، اس کی طاقت چھین لے. لیکن شیطان کو
ایسے نافرمانوں پہ غلبہ اور تسلیط کیوں ملتی ہے؟ حکمت وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کے بس میں نہیں کہ وہ ان لوگوں پر غلبہ پا سکتا، الا مگر اس کے پیچھے ہماری حکمت یہ تھی، لنعلم کہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں میں، من یؤمن بالآخرہ کہ کون ہے اس دنیا میں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو اس بارے میں شک میں پڑا ہوا۔ یہ فرق تو پتہ چلے، ہم ان کو ذرا آزمائیں تو صحیح۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز کے اوپر نگران ہے، اللہ ہر چیز کی نگرانی فرما رہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ پاک نے ایک تو سبب ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، اس دنیا میں انسان گمراہی کی لپیٹ میں کب اور کیوں آتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے ایک قسم کھائی تھی، ایک قسم، اور یہ قسم اس وقت کھائی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جب اللہ نے ان کو بنایا آدم علیہ السلام کو، تو اس کو شیطان کو بہت برا لگا کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، ایسا رہتا ہوں، ایسا رہتا ہوں، تو یہ مٹی سے بنا ہوا بشر، یہ آدم، اس کو کیوں بنایا گیا؟ اور پھر بنانے کے بعد ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ جا کے بھئی اس کے سامنے سجدہ کر لو، تو برداشت نہیں۔ تو اس موقع پر فرشتوں نے تو اللہ کی مان لی، اطاعت کی، جس نے مان لی وہ ہمیشہ کے لیے نورانی مخلوق بن گئی، ملائکہ بن گئے۔ اس نے بجائے اطاعت کے اس نے ہٹ دھرمی دکھائی، اعتراض کیا، اپنی فوقیت کے دلائل دینے لگا، بھئی ہم تو آگ سے بنے ہوئے، مٹی سے بنا ہوا، ہم اس کے سامنے کیسے جھکے؟ تو یہ نہیں دیکھا کہ حکم اللہ پاک کا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ تو اللہ پاک نے اس کو جنت کی زندگی سے، سب چیزوں سے، فرشتوں کے ماحول سے محروم کر دیا، راندہ درگاہ ہوا۔ اس موقع پر اس نے اللہ کے سامنے ایک قسم کھائی، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ اے اللہ میں تو اس آدم کی وجہ سے محروم ہو گیا آج، لیکن میں قسم کھا رہا ہوں کہ ذریت آدم یعنی اولاد آدم کو گمراہ کروں گا ساری زندگی، ان کی گمراہی میں پوری جان لگا دوں گا۔ اچھا، اس کو فوراً احساس بھی ہوا کہ بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں کہ سب کو گمراہ کروں گا، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ جس مخلوق کے بنانے کا خود ارادہ کر لے اس میں کوئی خیر بھی ہوگی، اور جہاں خیر ہو وہاں میں آ نہیں سکتا۔ تو فوراً اس نے کیا کہا، الا قلیلا، الا قلیلا، پہلے قسم کھائی کہ میں گمراہ کر دوں گا ان کو، پھر کہا ہاں ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہوگا جو بچ جائے گا، جس پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس دنیا میں وہ لوگ جو غیر منیب بنتے ہیں وہ اصل میں شیطان کی اس قسم کو پورا کر رہے ہیں، وہ اس قسم کی زد میں آ گئے، لہٰذا وہ تو قسم کھا چکا ہے، لہٰذا وہ ان کو جو اشارہ کرتا ہے یہ اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ سب چیزیں اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ہاں الا فریقا من المؤمنین، ایمان والوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو شیطان کی قسم پر کبھی پورا نہیں اترتا، اس سے محفوظ رہتا ہے اور بچ کر رہتا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مومنین میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو صالحین کاملین کا ہے، کہ جو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے
اور جو شیطان کی ہر بات سے اپنی حفاظت کرتا ہے وہ تو اول نمبر پاس ہے، 100% کامیاب ہے۔ لیکن اس مومنین میں ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، کفر سے، شرک سے، منافقت سے ایمان بچ جاتا ہے، لیکن باقی نافرمانیاں ان سے ہوتی ہے، گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں، تو ایسا طبقہ بھی قیامت کے دن کامیاب ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اب ہم یہ تو نہ کہہ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں الا یہ کہ کوئی ولی کامل ہو، اس لیے کہ انسان ہے، دنیا ہے، معاملات ہیں، شہوات ہے، خواہشات ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، کہیں نہ کہیں لغزش ہو جاتی ہے۔ لیکن اس فتنوں کے دور کی جو اصل محنت اور اصل کمائی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو بچائے، ہر اس فعل سے، قول سے، طریقے سے، مجلس سے، صحبت سے، ماحول سے بچیں جہاں ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہو۔ یہ خطرناک چیز ہے دوستو۔ آج ایسے طبقات، ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہیں جو براہ راست ایمان پر بحث کرتے ہیں، ایمان کے اوپر دلائل مانگتے ہیں، بولتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں شروع ہو گئی ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا دوست۔ ان فتنوں سے آج اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری، تو ایمان ضروری ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب شیطان انسان کے اوپر اتنا اختیار رکھ لے کہ وہ انسان کو خراب کرے، گمراہ کرے، گناہ کروائے، اگر اللہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہماری پیدا کی ہوئی مخلوق، ہماری نعمتوں کو استعمال کرنے والی مخلوق میں وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے۔ اس وفا اور بے وفائی کا پتہ چلانے کے لیے بھی ایک امتحان کرنا پڑتا ہے، پتہ تو چلے کہ بھئی کون میرا ہے اور کون میری نعمتیں استعمال کر کے بھی میرا نہیں، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ حکمت بنائی، شیطان کو یہ اجازت دے دی، کچھ اختیار دے دیا کہ جا کے میرے ان بندوں کو بہکا دو، ان کے اوپر ذرا محنت کر لو، ان کے اوپر ذرا کوشش کر دو۔ تو جو وفادار آدمی ہوتا ہے اپنے مالک کا، وہ کہتا ہے بھئی جو میرا محسن ہے، میرا منعم ہے، جس نے میرا خیال رکھا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بے وفائی کروں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، آج ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہماری وفاداری آج بہت کمزور ہے کہ انسان اپنے محسن کو چھوڑ کر صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، کچھ تعریفوں کے سننے کے لیے، کچھ ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اپنے محسن کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے بڑی ناپسندیدہ بات اللہ پاک کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے دوست۔ اس لیے دیکھیں نا، صحابہ اکرام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کن الفاظ سے فرمایا؟ آپ کو پتہ؟ قرآن کریم میں جہاں جہاں صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، اللہ پاک ان کے لیے ایک جملہ استعمال فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی وفاداری میں حد کر گئے تھے، انتہا پہ چلے گئے۔ جب ایک دفعہ آپ سے جڑے تو پھر ایسے جڑے کہ پھر کسی اور کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اور کوئی کیا کر لے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ایسا تھا جنہیں پیغمبر کی مجالست بھی ملی، پیغمبر کی صحبت بھی ملی، پیغمبر کا زمانہ بھی ملا، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا موقع بھی ملا،
لیکن ان کے لیے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. وہ کون ہے؟ منافقین. ظاہر کا کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، ظاہر کی نمازیں انہوں نے بھی پڑھی ہے، ظاہری صحبت بھی ان کے پاس ہے، پیغمبر پر نگاہ بھی پڑی، پیغمبر کی نگاہ ان پر بھی پڑی ہے. لیکن فرق منافقین اور صحابہ میں کیا ہے؟ وفاداری اور بے وفائی کا. یہ منافقین وہ بے وفا تھے کہ جو رات کے اندھیروں میں جا کر یہود کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو رات کے اندھیروں میں مشرکین سے اپنے فوائد حاصل کرتے، ان سے اپنی تعریفیں سنتے تھے، ان سے دنیا کے اسباب جمع کرتے تھے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، زندگی جب دو رنگی ہو جائے، دو رنگ کی زندگی ہو جائے، یہ انسان کی منافقت کا ایک آغاز ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ایسے شخص کو کہ یہ کیا ہے؟ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے. جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ایسا آدمی جو ایک جگہ بیٹھ کر ایک بات کرے، دوسری جگہ بیٹھ کر دوسری بات کرے. یہ کون ہے؟ فرمایا کلابسی ثوبی زور، یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے. میں نے غالباً پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جھوٹ کے دو کپڑوں کا کیا مطلب ہے. دیکھیں، اس وقت ہمارے ماحول میں، معاشرت میں اچھا لباس کون سا ہوگا اس کا معیار الگ ہے. بھئی یہ الکرم کا ہے، یہ فلاں کا ہے نا، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، برانڈ ہے، اس کا ہے. اچھا، اب مجھ جیسا کمزور آدمی اگر میں نے ذرا کوئی نیا لباس لے لیا تو بار بار اس چیز کو ظاہر کروں گا جو ٹیگ لگا ہوا ہے نا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بھئی اس نے بھی کچھ پہنا ہوا. یہ ایک کمزوری ہوگی میری. اس زمانے کے اہل عرب میں اپنی مالداری کو جتلانے کا انداز الگ تھا. جو آدمی ایک وقت میں دو قمیصیں پہن لے، ایک اندر ایک اس کے اوپر. حالانکہ ہمارے ہاں آج کل اگر کوئی ایسا کرے تو ذرا کہا جائے گا نا تھوڑا ہلا ہوا ہے بیچارہ کہ اس نے دو قمیصیں پہنی ہوئی. لیکن دیکھیں نا، یہ ہر وقت کا معیار الگ ہوتا ہے. اب مالدار لوگ جو ہوتے تھے وہ دو قمیصیں پہنتے تھے ایک وقت میں، ایک اندر اور ایک اس کے اوپر. اچھا، اب پتہ کیسے چلے کہ اندر بھی قمیص ہے؟ تو پتہ چلنا چاہیے نا. اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ اندر والی قمیص کی آستین بڑی رکھتے تھے. آستین جانتے ہیں؟ آستین بڑی. اوپر والے کی چھوٹی ہے، اندر والے کی بڑی ہے، تو وہ باہر لٹک رہی ہے، نظر آ رہی ہے. لوگ کہتے تھے یار کیا مالدار آدمی جا رہا، اس نے دو کپڑے پہنے ہوئے. اب جو بیچارے مالدار تھے نہیں لیکن چاہتے تھے کہ ہماری بھی واہ واہ ہو، لوگ ہماری بھی تعریف کریں، تو انہوں نے اس کے لیے ایک طریقہ نکالا. اب پوری قمیص تو بنا نہیں سکتے، کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا، گول گول دو ٹکڑے لیے، اور اندر سے یہاں سے اس کپڑے کو سی لیا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ چھوٹا سا ایک ٹکڑا لے کر سی لیا، وہ نیچے لٹک رہا ہے. اب اندر کی قمیص تو کوئی نہیں دیکھے گا نا کہ اندر ہے نہیں ہے، لیکن ایک ٹکڑا یہاں نکلا ہوا ہے، ایک ٹکڑا یہاں نکلا، اور اب لوگوں کے سامنے ایسے گھما رہے ہیں. تو لوگ کہتے بھئی یہ تو بڑا مالدار ہے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے اس کی شدید نفی فرمائی اور فرمایا کہ ایسا آدمی یہ جھوٹ کے دو لباس، دو کپڑے پہننے والا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اسی کو بیان کیا آپ نے کہ جو آدمی دو زبانیں رکھتا ہو، ہماری مجلس میں بیٹھ کر ایک بات کرے اور رات کو اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اور کہانی بول رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ ایسا ہے جو جھوٹ کے دو کپڑے بنا کر کے چل رہا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد میرے عزیزو دوستو بزرگوں یہ ہے کہ اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو کبھی آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ میں نے اس کو بڑی نعمتیں دی ہے، اس نے بہت کھایا میرے رزق کے خزانوں میں سے. اب ذرا دیکھے تو صحیح کہ اگر ہمارا ہی کھا رہا ہے تو ہمارا گا رہا ہے یا نہیں گا رہا، تعریف کسی اور کی تو نہیں کر رہا. یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے دوستو.
تو جو آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی حفاظت کر لیتا ہے. شیطان جب اس کو گناہ پہ لاتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے, اعوذ باللہ پڑھتا ہے, توبہ کرتا ہے کہ بھئی اللہ کی نعمتیں کھاؤں اور بات تیری مان لوں, یہ کیسے ہو سکتا. لیکن جو بے وفا ہوتا ہے وہ نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے, زندگی شیطان والی ترتیب پہ گزار دیتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. و انشاءاللہ حسب ترتیب کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی, اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی, اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.